الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں بہت سی باتیں اللہ کی توفیق سے ہم نے بیان کی، آپ نے سنی، اور واقعہ تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی کوئی بات ایسی نہیں جو ہمارے لیے اور دنیا کے انسانوں کے لیے مفید نہ ہو، فائدہ مند نہ ہو. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر وقت حضور کی سیرت کو سامنے رکھیں اور حضور کی سیرت میں جو قابل عمل باتیں ہیں اس کو اپنی زندگی میں اپنے عمل میں لائیں. اسی مقصد کے تحت یہ تفصیلات بیان کی جاتی ہیں. اب تک کی تفصیلات کے مطابق آپ نے گزشتہ سنا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں ایک بنیادی وصف آپ کا شجاع اور بہادر ہونا. آپ اگر باحیات ہیں تو بہادر بھی تھے. بہادری سے متعلق کچھ باتیں ہم نے عرض کی تھی. آج میں انشاءاللہ اس مضمون کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. حضور بہادر تھے لیکن آپ کی بہادری سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا تھا. آپ کی شجاعت لوگوں کے لیے مضرت کا نہیں بلکہ لوگوں کے لیے فائدے کا سبب بنی. چنانچہ ہمارے آقا کے اخلاق میں ایک بنیادی وصف خدمت، یہ بھی ہمارے آقا کا ایک بہت عظیم وصف تھا. آپ مخدوم کائنات ہونے کے باوجود خادم بن کر رہنا پسند کرتے تھے. کیا مطلب ہوا؟ مخدوم کہتے ہیں جس کی خدمت کی جائے. بڑے لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے تو آپ تو مخدوم تھے ہی من جانب اللہ. آپ سے بڑا اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی نہیں تھا. آپ کا حق تھا کہ آپ کی ہر طرح کی خدمت کی جائے اور حضرات صحابہ نے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رکھی. اہل بیت نے اور حضور کے گھر والوں نے آپ کی خدمت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رکھی. لیکن اس کے باوجود خود حضور کی چاہت یہ تھی کہ میں مخدوم بن کر کے رہوں، اس سے اچھا ہے کہ میں خادم بن کر کے رہوں. یعنی حضور از خود اپنی طرف سے کسی سے خدمت لینے کو پسند نہیں کرتے تھے.
یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ آج ہم تو کچھ بڑے بھی نہیں ہیں کسی شعبے میں یا کسی جگہ میں یا کسی مقام پر ہمیں اللہ رب العزت نے کچھ عزت دے دی ہوتی ہے، کچھ بڑا بنا دیا ہوتا ہے لوگوں کی نظروں میں، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے کام بھی خود سے نہیں کر سکتے، اپنی توہین سمجھتے ہیں، دوسروں کے کام کی تو دور کی بات ہے۔ ہم مخدوم بننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری، بولو بھائی، خدمت کریں، بیوی بھی ہماری خدمت کریں، گھر والے بھی ہماری خدمت کریں، نمازی بھی ہماری، سارے لوگ میری خدمت کریں، میں مخدوم بنوں۔ خادم بننا لوگ کم پسند کرتے ہیں، میں دوسروں کی خدمت کروں یہ لوگ کم پسند کرتے ہیں۔ خدا کی قسم میں کچھ مثالیں سیرت سے پیش کروں گا۔ ہمارے آقا مخدوم بن کر رہنے سے زیادہ، بولو، خادم بن کر رہنا پسند کرتے تھے، اور یہی ہمارے آقا کا طریقہ ہے جس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ میں نے ابھی سفر کے دوران شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ علیہ، جاننے والے ان کو جانتے ہیں، ہمارا تو غالب گمان یہ ہے کہ علم میں اللہ نے ان کو جو مقام دیا ہے، ساری دنیا میں، ساری دنیا کے بڑے لوگوں میں سے بہت بڑے ہیں اور بڑا ان کا نام اور مقام ہے، لیکن بڑی سادگی کے ساتھ، سمجھے نا، بڑوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مخدوم بننے کے بجائے خادم بن کر رہنا پسند کرتے تھے۔ اب دیکھیے خود ہمارے آقا سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ ان کی زندگی کیسی تھی؟ چنانچہ میں بہت جلدی میں گھر سے اگر ہم شروع کریں تو مشکات میں یہ روایتیں موجود ہیں۔ ہمارے آقا جب گھر ہوتے نا تو گھر پر آپ اپنی شان میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ گھر کا ایک فرد بن کر رہنا پسند کرتے تھے۔ یہ سنت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ہم کچھ بھی ہیں وہ باہر ہیں، ہم مفتی صاحب ہیں تو بولو بھائی باہر ہیں، امام صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، لوئر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، مینیجر صاحب ہیں، تو کہاں ہے وہ؟ بھائیو یہ باتیں صرف سننے کی نہیں ہیں، سمجھنے کی ہیں، عمل میں لانے کی ہیں۔ ہم گھر بھی مفتی صاحب بن کر کے رہیں، گھر بھی ڈاکٹر صاحب بن کر کے رہیں، اور گھر میں بھی اپنی شان میں رہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم گھر میں گھر کا ایک فرد بن کر کے رہیں، کسی کے شوہر ہیں تو شوہر بن کر کے رہیں، کسی کے باپ ہیں تو باپ بن کر کے رہیں، کسی کے اولاد ہیں تو اولاد بن کر کے رہیں۔ ازواج مطہرات حضور کے اشاروں کو سمجھتی تھیں، ہر کام، ہر خدمت اپنی سعادت سمجھتی تھی۔ اس کے باوجود حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے آقا گھر والوں کے کام میں ساتھ دیتے تھے۔ حدیثوں میں آتا ہے ہمارے آقا کبھی کبھی بکریوں کا دودھ بھی خود سے دوہ لیتے تھے، حالانکہ ضرورت نہیں تھی۔ ایسا نہیں کہ بیویاں کام کرنے کے لیے منع کر رہی تھی یا ناک منہ چرا رہی تھی، ایسا ہرگز نہیں۔ کبھی کبھی ضرورت پڑنے پر اپنے کپڑے سی بھی لیتے تھے۔ کل ملا کے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہمارے آقا ان کی مدد کرتے تھے۔ اسی سے علماء نے لکھا گھر والوں کے کام میں ان کی مدد کرنا، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، ساتھ دینا، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے اور یہ بھی سنت ہے، اس کو اپنانا چاہیے بھائی۔ اس کی کئی حکمتیں علماء نے لکھی ہیں۔ اپنے اندر کا تکبر اس سے ختم ہو سکتا ہے، تواضع اس سے پیدا ہوگی، گھر والوں میں محبت بڑھے گی، تمہاری عظمت بڑھے گی کہ دیکھو اتنے بڑے ہو کر کے، حالانکہ ان کے کام کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، بیوی سمجھ رہی ہے، بچے اس کے باوجود بھی میرے شوہر میرا ساتھ دے رہے ہیں کام میں۔
ہمارا مزاج ہی خراب ہو چکا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں بیوی کو آرڈر دینا ہمارا حق ہے. صبح صبح میں اگر ہم اٹھیں تو باتھ روم میں پانی گرم ہونا چاہیے. یہ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے لیے پانی گرم کریں. اور جیسے ہی باتھ روم سے صاحب نہا کر کے نکلیں، گندے صاحب نہا دھو کر کے نکلیں، تو بیوی کی ذمہ داری اور حق بنتا ہے کہ ہمارے لیے ٹولیاں اور کپڑے اور ہر چیز وہاں موجود رکھے. بلکہ پتہ نہیں بیٹھتی کیا کہتے ہیں اسے، ابھی تو صاحب اٹھے ہی ہیں، ابھی تو صاحب کا منہ گندا ہی ہے، گندے صاحب کا گندا منہ گندا ہی ہے، اور ابھی وہیں پر کیا چاہیے انہیں. یہ مزاج اچھا نہیں ہے بھائی. خادم بن کر کے رہیے، مخدوم بن کر کے نہیں. ہمارے آقا گھر والوں کی بھی خدمت کرتے تھے، باہر والوں کی بھی خدمت کرتے تھے. بلکہ آپ دیکھیے، سیرت کو پڑھیے تو پتہ چلے گا، نبوت سے پہلے ہمارے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہچان تھی خدمت، ہمارے آقا کی بنیادی پہچان نبوت سے پہلے کیا تھی؟ بولو. خدمت. اپنی قوم کی آپ خدمت کرتے تھے بے غرض ہو کر کے، لوگوں سے چندے وصولنے کے لیے نہیں، اپنی شہرت اور اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. یہی وجہ ہے جب پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد ہمارے آقا گھبرا کر کے جب گھر تشریف لائے تھے، اور سیدہ خدیجہ اپنی بیوی سے پورے غار حرا میں وحی نزول وحی کا پورا واقعہ جب سنا کر بے چینی اور گھبراہٹ کا اظہار کیا کہ اتنی بڑی ذمہ داری جو اللہ کی طرف سے مجھے سپرد کی گئی ہے، پتہ نہیں میں وہ نبھا پاؤں گا کہ نہیں. ساری دنیا انسانیت کے لیے آپ کو نبوت عطا کی ہے. تو اس وقت سیدہ خدیجہ نے جو تسلی دیتے ہوئے ہمارے آقا کی جو تعریف بیان کی تھی، جو اوصاف بیان کیے تھے، اس میں بنیادی وصف خدمت تھا. فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم. میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کوئی تنہا تو نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے. آپ جیسے اوصاف اور اخلاق والوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. لا یخزیک اللہ ابدا. کیوں؟ پھر آپ کے اوصاف بیان کیے ہیں. انک لتصل الرحم، پہلا وصف آپ میں یہ ہے، آپ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑتے ہیں. کتنی بڑی خدمت ہے پتہ ہے آپ کو؟ اندازہ نہیں ہے. خدمت کے بہت سارے کام ہیں، ضروری نہیں ہے کہ خدمت کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے. یاد رکھو بھائیو، خدمت کے لیے پیسہ ہی ضروری نہیں، نیک جذبہ ہونا چاہیے. خدا نہ کرے دو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اولاد ماں باپ کے درمیان، بھائی بہنوں کے درمیان، رشتہ داروں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، پڑوسیوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، ان میں توڑ ہو گیا. ان میں جوڑ پیدا کرنا، ان کو آپس میں ملانا. ایمانداری سے بولو، خدمت کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ حضور یہ کام کرتے تھے. حضرت خدیجہ فرماتی ہے انک لتصل الرحم وتحمل الکل. جو لوگ بالکل عاجز اور بے بس ہوتے ہیں، لوگوں پر بوجھ بنے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں. کتنا یہ کتنا عظیم عمل ہے. یہ خدمت نہیں ہے، یہ حضور کرتے تھے. حضرت عائشہ کی گواہی بیوی کہہ رہی ہے. ہماری بیویاں بھی ہماری تعریف کرتی ہیں، کیونکہ ہماری ساری زندگی ان کے سامنے. بھائیو یہ میں ہنسانے وسانے کے لیے تو حقیقت میں نہیں کہہ رہا، سوچنے کی بات ہے، سنجیدگی سے لینے کی بات ہے.
بیوی کے سامنے شوہر کی زندگی ما لہو و ما علیہ، شروع سے آخر تک اس کی زندگی ہوتی ہے، کتنا اچھا ہے کتنا، سب جانتی ہے۔ اتنی آسانی سے کسی کی بیوی اس کی تعریف نہیں کرتی۔ ہاں کسی کو کچھ نکلوانا ہو وہ ایک الگ بات ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ، خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور کی تعریف کرتے ہوئے وَتَحْمِلُ الْكَلْ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، جو بیکار اور معذور اور بے روزگار قسم کے لوگ ہیں، تکسب المعدوم بھی پڑھا گیا، تکسب دونوں کا مطلب الگ الگ ہے، اور دونوں کے مطلب اور مفہوم حضور کی زندگی اور سیرت پر صادق آتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ بیکاروں اور بے روزگاروں کے لیے کماتے ہیں آپ، اپنے لیے نہیں۔ میں نے ایسے میرے محسنین اور مخلصین کو دیکھا ہے، جو سیدنا عثمان غنی کا وصف تھا، میں کھل کر نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال ہم نے بھی دیکھا ہے، ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ میں نے ایسے مخلصین کو دیکھا ہے جن کو اللہ نے دنیا خوب دی ہوئی ہے دین کے ساتھ، اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ ان کی زندگی سیدنا عثمان غنی کی طرح نہایت سادی۔ ان کا مال علماء کے لیے ہے، ان کا مال طلباء کے لیے ہے، ان کا مال غرباء کے لیے ہے، ان کے اپنے لیے نہیں ہے۔ اپنے لیے تو وہی سادی والی زندگی۔ یہ آج کی دنیا میں اپنی آنکھوں سے کئیوں کو جانتا ہوں، دیکھ کر ایسا ہونا چاہیے ہمیں، سب کچھ میرا ہی ہو جائے، میرا ہی بھلا ہو جائے، میرا ہی کام۔ یہ مزاج تو خود غرضی والا ہے، اچھا نہیں ہے۔ عثمان غنی کا یہی حال تھا نا، صحابہ ایسے ہی تھے، اور آج بھی اس صفات والے لوگ ہیں، اور ہم میں یہ وصف پیدا کرنا چاہیے۔ حضور ایسے ہی تھے۔ وَتُقْسِمُ الْمَعْدُومَ اگر پڑھتے ہیں تو اس کا پھر دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے بیکاروں اور بے روزگاروں کو کام پہ لگاتے ہیں، ان کو کام کا بناتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں حضور کی زندگی میں ضرور ملتی ہیں۔ یہ خدمت دیکھیے۔ اچھا اس کے علاوہ وَتُقْرِي الضَّيْفَ، مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں، اور حق والوں کی مدد کرتے ہیں۔ بہرحال یہ سیدہ خدیجہ نے حضور کے جو اوصاف بیان کیے، یہ خدمت کی مختلف شکلیں ہی تو ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور مخدوم ہونے کے باوجود حضور کا حق تھا کہ ساری کائنات کی مخلوق آپ کی خدمت کرے، لیکن اس کے باوجود ہمارے آقا مخدوم بن کر رہنے کے بجائے، بولو بھائی، خادم بن کر کے رہتے تھے۔ وقت ہو رہا ہے لیکن گنجائش ہو تو میں آئندہ بھی سفر میں ہوں، دو مثالیں اور پیش کرتا ہوں، ایک اجتماعی اور ایک انفرادی طور پر۔ مشکات میں روایت ہے کہ قبیلے بنی مضر کا ایک وفد حضور کی خدمت میں آیا، بہت خستہ حال تھا وہ پورا قبیلہ۔ حضور نے اس پورے قبیلے کی خستہ حالی کو جب دیکھا، کپڑے بھی ٹھیک سے نہیں تھے، پھٹے پرانے، میلے کچیلے، تو روایتوں میں آتا ہے ہمارے آقا نے اظہار حاجت کے بغیر اتمام حاجت کا انتظام کیا۔ یہ سنت ہے، اور یہ ہے اصل طریقہ۔ میں پھر دہراتا ہوں، اس کو صرف سنیے گا نہیں، سمجھیے گا۔ اظہار حاجت کے بغیر اتمام حاجت کا انتظام کرنا، یہ نبوی اخلاق ہے، یہ نبوی اوصاف ہے۔ آج اس وصف کو اور اس اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو اظہار حاجت کے بعد بھی اتمام حاجت کا انتظام نہیں کرتے۔ وہاں حضور کا یہ حال تھا، اظہار حاجت کے بغیر ان آنے والوں نے اپنی حاجت اور ضرورت کا اظہار نہیں کیا کہ حضور ہم ایسے ہیں، بڑے غریب ہیں، فقیر ہیں، آپ ہماری مدد کر دیجئے۔ اظہار کے بغیر اتمام کا انتظام۔ ہمارے پاس شاید بعض اوقات بھائی آتا ہو، بھائی کے اولاد آتی ہوگی، پتہ نہیں رشتہ دار قریبی کتنے لوگ۔ اللہ نے ہمیں مال دیا ہوا ہے نا، دینے والا بنایا، شکر ادا کرو، اور اس کا ایک شکر یہ بھی ہے کہ
جو لوگ آپ کے پاس اگر اپنی حاجت کا اظہار کرتے ہوئے آتے ہیں نیک نیتی سے، ان کو ذلیل و رسوا نہ کرو، ان کو حقیر اور کمزور نہ سمجھو۔ حق تو یہ ہے، سنت طریقہ تو یہ ہے آقا کا کہ ان کی حاجت کا اظہار کیے بغیر آپ ان کے اتمام کی فکر کرو، ان کی حاجت پوری کرنے کی فکر کرو۔ حدیث میں آتا ہے جب حضور نے دیکھا تو سب سے پہلے گھر تشریف لائے۔ اس وقت اتنی زیادہ خوشحالی نہیں تھی، گھر تشریف لائے تاکہ ان کے لیے کوئی انتظام کر سکیں، لیکن گھر آنے کے بعد دیکھا تو انتظام تھا نہیں۔ آپ نے فوراً بلال کو حکم دیا اذان دیجئے۔ جمعہ کا دن تھا یا بعضوں نے کہا ظہر کا، بہرحال جو بھی وقت تھا، نماز جمعہ یا نماز ظہر کے بعد ہمارے آقا نے حضرات صحابہ کو ان کی مدد کے لیے ترغیب دی۔ یہاں سے کئی مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر حضور نے جو ترغیب دی نا، معلوم ہوا بوقت ضرورت امام لوگوں کی تعاون کے لیے، مدرسوں کے تعاون کے لیے اپیل کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ خود ضرورت مند ہو تو وہ مسجد میں اعلان کرے یہ حرام ہے۔ کیوں؟ اللہ کے گھر میں غیر اللہ سے خود اگر مانگتا ہے تو یہ حرام ہے، وہ نہیں مانگ سکتا۔ اس کے لیے مقتدا، جیسے حضور نے ان کے لیے دوسروں سے درخواست کی، یہ سنت ہے۔ کوئی ضرورت مند ہے بھی اگر تو وہ امام سے آ کر کے کہے، وہ امام پھر لوگوں سے کہے کہ بھائی فلاں ضرورت مند ہے، اس کی مدد کر دی۔ حضور یہ کرتے تھے۔ چنانچہ حضور نے ترغیب دینے کے لیے وہی دو آیت کریمہ جو میں نے خطبے میں پڑھی، پہلی سورہ نساء کی پہلی آیت اور دوسرے سورہ ممتحنہ کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ والی، اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ حضور نے ان دونوں آیتیں پڑھ کر صحابہ کو ترغیب دی کہ ان کی مدد کی جائے۔ صحابہ تو صحابہ تھے، حضور کا اشارہ کافی تھا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے صحابہ، اچھا اس موقع پر حضور نے یہ تک فرمایا جس سے جو بن سکے ان کی مدد کرو، اگرچہ کھجور ہی کیوں نہ ہو، کھجور بھی صدقہ کرو۔ چنانچہ صحابہ نے اتنی کثیر مقدار میں صدقہ کیا کہ اناج، غلہ، کپڑا وغیرہ کے مسجد نبوی میں 2 ڈھیر لگ گئے۔ حضور دیکھ کر خوش ہو گئے اور ان کی فوراً مدد کر، یہ خدمت ہی تو تھی۔ دوسرا واقعہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، جلدی سے سناتا ہوں۔ حضرت سلیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے، نہایت غریب اور نہایت ہی مفلسانہ حالت میں۔ ایک دفعہ حضور نماز جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے جب تشریف لائے تو وہ مسجد نبوی میں آ کر کے کونے میں بیٹھ گئے، جہاں موقع ملا، جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے۔ حضور کی نظر ان پر پڑ گئی تو دیکھو حضور نے جب ان کو خستہ حال دیکھا تو حضور نے ان کی خستہ حالی کو دیکھ کر دل میں ارادہ کیا کہ ان کی مدد ہو جائے۔ اس کے لیے وہ چونکہ اکیلے تھے، لوگوں سے یہ درخواست نہیں کہ دیکھو وہ میرا فلاں صحابی غریب ہے اس کی مدد کر دو۔ ان کی عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے، دیکھو یہ بھی نبی کا طریقہ ہے، آپ غریبوں ضرورت مندوں کی مدد تو کیجئے لیکن مدد کے لیے باعزت طریقہ اپنائیے، ایسا طریقہ مت اپنائیے کہ جس کی مدد ہو رہی ہے وہ غریب اور وہ ضرورت مند شرمندہ ہو جائے۔ حضور نے ان کی مدد کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک عجیب حکیمانہ نسخہ اور انداز اختیار کیا۔ حضور نے اپنے عام ہدایت کے خلاف حکم دیا۔ حضور کی عام ہدایت یہ تھی کہ جب خطبہ شروع ہو جائے جمعہ وغیرہ کا تو نہ سلام کیا جائے، نہ کلام کیا جائے، نہ نماز پڑھی جائے۔ عام حالات میں حضور کی ہدایت یہی تھی، لیکن حضور نے اس ہدایت کے خلاف ان کو حکم دیا، اے سنیں، کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیے۔ خطبے کے دوران ان کو نماز پڑھنے کا حکم اس لیے دیا، محدثین فرماتے تاکہ سارا مجمع ان کی خستہ حالی کو دیکھ لے، اور صحابہ کے لیے اتنا کافی تھا۔ جیسے ہی صحابہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے لگے، ان کی خستہ حالی کو صحابہ نے دیکھا، حضور کی ترغیب کیے بغیر لوگوں نے ان کی مدد کرنا نماز کے بعد شروع کی، یہاں تک کہ ان کی خستہ حالی ختم ہو گئی۔ بہرحال میرے بھائیو، حضور کے یہ اخلاق تھے، خادم بن کر کے جینا، یہ ہمارے آقا کا وصف تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ اوصاف اور یہ اخلاق ہماری زندگی میں بھی پیدا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔